موضوع الدرس فی اثبات المعاد و احوال المحشر، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ خطاب ہے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب ہم ہر امت سے، ہر جماعت سے گواہ کھڑا کریں گے ان پر، ان کے اپنوں میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ ہوں گے گواہ ان سب پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس منظر کو آپ یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ بتائیں گے کہ یا اللہ، ہم نے ہر ممکن جد و جہد کی، دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن یہ اپنے کفر پہ اور اپنی ضد پہ اڑے رہے اور ایمان نہیں لے آئے۔ اب اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مشرکین جن کے خلاف انبیاء گواہی دیں گے، تو وہ یہ ایک سوال اٹھائیں گے کہ یا اللہ، یہ تو ہمارے زمانے میں انبیاء تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہ کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ موجود ہو، وہ حاضر ہو، اسی لیے شاہد کا معنی حاضر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو حکم دیں گے بھی تم اپنی اس محنت پر کوئی گواہ لا سکتے ہو؟ کہیں گے کہ ہاں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے لیے گواہ بنیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، لیکن قوموں نے انکار کیا اور کفر کیا ہے، تیرے نبی جو ہیں وہ سچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا بھی حضور کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ یہ انبیاء تو حضور سے پہلے گزر چکے، اور وہ امتیں بھی پہلے گزر چکی، تو اب حضور پاک کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اس کا آگے اللہ نے جواب دے دیا کہ ہم نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے اس میں یہ ساری بات موجود ہے۔
تو جب اللہ کی وحی آئی، اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے قرآن اتارا، تو قرآن پاک نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب یہاں قرآن پاک کی یاد رکھیں کہ کتنی صفتیں آئی ہیں۔ پہلی تو ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والا۔ دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ وہ ہدن، وہ ہدایت کرنے والا۔ اور تیسری صفت اس کی کیا ہے کہ وہ رحمتن، اور ماننے والوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور چوتھی صفت اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بشریٰ للمسلمین، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری دینے والا۔ اب تبیان لکل شیء سے کیا مراد؟ اس پر بڑی بڑی علماء نے بڑی بڑی دقیق بحثیں کی ہیں، اور بڑے بڑے اسرار و حکم بھی بیان کیے ہیں، چونکہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ فقہاء نے اسی سے مسائل استنباط کیے۔ محدثین کرام نے بھی اللہ کے قرآن کے مطابق حدیثوں کو ملایا، جو حدیث قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر اہل علم ہیں سب نے اسی قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ اور سنت کا مسئلہ جو ہے حدیث مبارکہ وہ بھی اللہ کے قرآن سے سمجھ آیا کہ یعلمکم الکتاب والحکمت، حکمت سے مراد سنت۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اچھا، اس لیے قرآن میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا فن بھی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، چاہے وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً۔ اب دیکھیں جیسے درزی کا کام ہے، کپڑے سینا، کپڑے کو جوڑنا، تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَاتَّفَقَا عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ جب آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے تو فوراً انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کے اپنے بدن کو چھپایا، تو انہوں نے وہی کام کیا، یہ کپڑوں کو جوڑتے ہیں، وہ پتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو نجارے کا کام ہے، درخان کا کام ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں آپ کشتی تیار کریں۔ تو سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو تعلیم دی اور انہوں نے کشتی بنائی۔ تو نجارے کا کام بھی گویا کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ غواصی کرتے ہیں یعنی غوطہ خور ہوتے ہیں اور اندر سے چیزیں نکال، اس کا ذکر بھی کل بناء وغواص۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنانے والے بھی دیے تھے اور سمندروں کے اندر غوطہ خوری کر کے اندر سے پتھر اور ہیرے نکالنے والے بھی دیے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہار کا کام جو ہے اس کا ذکر بھی کنایتاً موجود ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ اَنِّعْمَ السَّابِقَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الصَّبْرِ، تو اس کا ذکر بھی گویا اشارتاً قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح طب والوں نے بھی قرآن سے لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ کہ پھر بد ہضمی کا باعث بن جائے، اتنا کھاؤ جو تمہاری۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، کم از کم ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ جو ہے ہوا کے لیے چھوڑ دے، تو اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ، تو شکار کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سنارے کا کام جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، یلبسون حلیۃ یخرجون منہا حلیۃ تلبسونہا، تو اب کیسے بنائیں گے؟ سنارا ہی بنائے گا، ہمارے نہیں بنائے۔ اسی لیے ہے کہ وَاتَّخَذَ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ اس سامری نے ان کے زیور اکٹھے کر کے ان کو گلایا، سونا بنانے کے بعد سے ایک بچھڑا بنا لیا، اور اس بچھڑے سے آواز بھی آتی تھی۔
تو سنانے کے کام کے بارے میں یعنی قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا سواریاں ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور جو چیزیں قیامت تک بنیں گی، ہوائی جہاز بنیں گے، ٹرینیں بنیں گی، تو وہ بھی موجود ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے، اب اگر فصاحت و بلاغت اور اعجاز کی نظر سے دیکھیں تو قرآن پاک نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، حضور نے نعوذ باللہ خود بنایا ہے، تو تم بھی تو عرب ہو، تمہارے پاس بھی فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، تم بھی تو بناؤ نا کوئی ایک صورت مقابلے پر۔ حالانکہ عرب کے شعراء جو تھے نا جی، ان کا بہت بڑا مقام تھا دنیا ادب میں، حتیٰ کہ اپنے شعر کو دیکھ کے نعوذ باللہ نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا متنبی نے، کہ میرے اوپر جو اشعار اترتے ہیں گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے یعنی عجیب عجیب شعراء گزرے، امراء القیس ہے، متنبی ہے، اسی طرح خنسا ہے جس نے اپنے بھائی کے مراثی لکھے ہیں، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے لیے اس نے مرثیے لکھے تھے، بڑے زبردست مراثی ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، اللہ نے مہربانی کی، وہ بی بی خنسا مسلمان ہو گئی۔ اب جب مسلمان ہو گئی تو ایک دن اس کی سہیلیاں جو تھیں وہ اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا خنسا یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا، اب ہمیں تو کوئی شعر سناؤ۔ اس نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے شعر کہتے شرم آتی کہ کیا شعر کہوں، جب میں نے قرآن جیسی فصاحت و بلاغت دیکھی ہے تو اب مجھے شعر کہتے ہوئے شرم آتی۔ اسی طرح سبع معلقہ، اب بھی ایک کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں 7 محاضرات ہیں، اور یہ وہ محاضرات ہیں کہ ادیب لوگوں نے لکھ کر کعبے پہ لٹکا دیے تھے کہ لوگ حج میں آتے تھے اور پڑھتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے، مقابلے ہوتے تھے۔ ایک مسلمان کے دل میں بھی خیال آ گیا یار یہ بڑے بڑے شاعر جو ہیں یہ معلقات لٹکا رہے ہیں، تو میں بھی کوئی چیز، اس نے ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی منتخب کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لکھ کے کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب جتنے شاعر آتے دیکھتے پڑھتے وہ کہتے بھی کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ہم کیا جواب۔ حالانکہ وہ ایسے شاعر تھے کہ ایک تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شاعر تھا قیس، ایک ہے امراء القیس، وہ الگ ہے۔ یہ جو ہے یہ بیچارہ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی دعاؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں، گالیوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو بادشاہ کہتے ہیں ان کو، جی بادشاہ ہونا۔ تو وہ ناراض ہو گیا اللہ کا بندہ، اب وہ پریشان کہ میں کیا کروں۔ آخر بہرحال اس نے بڑی کوشش کی لیکن بادشاہ راضی نہ ہوا، اس نے حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ جب اس کو پکڑ کے پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو قاعدہ ہے نا کہ اس سے پوچھا جاتا ہے بھی تمہاری کوئی وصیت ہو؟ اس نے کہا یار میں کیا وصیت کروں، میری 2 لڑکیاں ہیں، فلاں دیہات میں رہتی ہیں، اور تو میرا کوئی ہے نہیں، نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے کہ میں وصیت کروں۔ اگر تم لوگوں کا اتفاق سے کبھی ادھر گزر ہو تو میری بیٹیوں کو اتنا کہہ دینا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما، اے قیس کی 2 بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ۔ اب بظاہر اس میں کیا ہے، بہرحال وہ پھانسی چڑھ گیا بیچارہ، مدت گزر گئی۔ اتفاق سے وہ سپاہی جو تھے نا پھانسی دینے والے، وہ اس گاؤں سے گزرے سفر میں، ان کو خیال آ گیا، انہوں نے کہا یار ہمارے ذمے ایک آدمی کا مرتے وقت کی وصیت ہے، اب ہم اسی گاؤں سے گزر رہے
پتہ کیا انہوں نے پتہ کیا قیس کا، انہیں نہیں بتایا لوگوں کو کہ وہ پھانسی چڑھ گیا ہے کیا ہو گیا. انہوں نے کہا اس کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ تو بیچاری بکریاں چرانے کے لیے گئی ہیں. تو وہ دونوں جو تھے نا جی وہ بھی وہیں چل پڑے. انہوں نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا یہ سامنے کھیت ہے وہاں بکریاں چراتی ہیں. وہاں گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی لڑکیاں ہیں بیچاری، ان کو بھی نہیں بتانا کہ تمہارا باپ پھانسی چڑھ گیا ہے، خام خواہ رو رو کے ہلاک ہو جائیں. ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اس بات بتانے کی. انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں اور ہمیں تمہارے والد ملے تھے قیس. انہوں نے کہا کوئی پیغام دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں پیغام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما. اتنی دیر میں ایک لڑکی نے اپنے ساتھ جو خنجر تھا نکالا اور اس کی گردن اڑا دی، دوسرا بھاگ گیا. اب ان لڑکیوں کو پکڑا گیا، پھر وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا تم نے ہمارے آدمی کو کیوں قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ناراض نہ ہوں، ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا. انہوں نے کہا کیسے بدلہ لیا؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ نے پیغام بھیجا تھا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما. اب اس کا دوسرا مصرع آپ شاعروں کو بلائیں کہ وہ بنائیں. کوئی شاعر صحیح مصرع نہ بنا سکا. تو بادشاہ نے کہا اچھا اگلا مصرع. انہوں نے کہا قد قتل وقاتلہ لناکما. وہ قتل ہو گیا ہے اور قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لے لو اپنے باپ کا. تو ہم نے تو اپنے باپ کا بدلہ لیا. بادشاہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے لڑکیوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا. ان کا تم نے ٹھیک کیا، یہ تو نہیں بتایا کہ قتل تو میں نے کیا تھا. اب یہ کیسے بتایا کہ آرڈر تو میرا تھا نا. تو اس لیے یعنی عرب کے اندر ایسے ایسے بلیغ شاعر گزرے ہیں جن کو اپنی قوت شعر پہ ناز تھا. اب جب شعراء حج کے موقع پہ آئے، دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اب کیا ہم اس کے جواب میں کیا لکھیں؟ آخر ان کا جو اس وقت کے زمانے میں استاد تھا نا ربیہ، اس کو بلا کے لے آئے. انہوں نے کہا استاد جی آج ایک اور کلام لٹکا ہوا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے آگے پڑھا اور غور کیا، غور کرتا رہا. کہا کہ کاغذ قلم لے آؤ. کاغذ قلم لے آئے. اسے کہا اس کے اوپر یہی لکھو اور نیچے لکھو واللہ لیس ھذا من کلام البشر. کہ خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اور یہ بھی اس کے ساتھ لٹکا دے. تو ان کو بھی یہ اعتراف تھا. دیکھیں نا جی انسان تو انسان ہے. جنوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے. انسان تو چلو پھر بھی ایک اشرف المخلوقات ہے، جن تو آگ کی پیداوار ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا حضور پاک کی زبان سے فوراً اسلام لے آئے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے ہر چیز کی کھول. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ لوگوں نے زور لگایا ہے لکھنے کے قرآن میں یہ بھی ہے، اور حالانکہ یہ ساری بحثی فضول ہے. قرآن کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ قرآن تمہیں ہوائی جہاز اڑانا سکھائے، دریا میں کشتیاں چلا. تبیانا لکل شیء کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر وہ چیز جو حلال ہے، جو حرام ہے، جو حدود ہیں، جو قصاص ہے، ان کا بیان ہے. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ ساری چیزیں بتلا دی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ حدود ہیں، یہ قصاص ہے. یہ سارے احکام بتا دیے گئے. حیض والی عورت کا مسئلہ ہے، چاند کے بارے میں مسئلہ ہے، اور کئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے یہ سوال تھے. یہ قرآن نے سب کھول کے بیان کر دیے. ان باقی یہ چیزیں اگر اس سے مفہوم ہوتی رہیں، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ اگلا لفظ خود ہدایت بتا رہا ہے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، وہ تو ہدایت ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے. اسی طرح فرمایا الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت دینے والا ہے. اور اسی طرح فرمایا یاد رکھیں کہ یہ رحمت بھی ہے، قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کو چھڑائے گا، قیامت میں ان کی سفارش کرے گا.
اور فرمایا یہ قرآن جو ہے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام لے آئے ہیں۔ فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے اللہ کی جنت تیار ہے، اللہ تم پہ راضی ہے، تو اس لیے قرآن جو ہے وہ بشیر بھی ہے، قرآن جو ہے وہ نذیر بھی ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ یاد رکھو عدل کا معنی براہ اگر سامنے رکھا جائے وہ تو ہے برابر کا انصاف، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ برابر کا انصاف ہو۔ اب دیکھیں لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں وراثت میں، لڑکی کو آدھا ایک ملتا ہے، تو یہ پھر برابر تو نہ ہوئے نا۔ اسی سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں مرد عورت برابر ہے۔ بھئی اللہ کے بندے کیسے مرد اور عورت برابر ہے؟ انہوں نے کہا جی عدل جو ہے تو عدل تو یہی ہے، تو یہ معنی نہیں ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ آتے لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق دو، یہ عدل ہے۔ اگر 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو انحکم بالعدل، انصاف سے فیصلہ کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ میری جماعت کا ہے اور یہ میرا مخالف ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عدل کا معنی ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا عدل کا معنی یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے استواء السریرۃ والعلانیہ۔ کیا معنی؟ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں تو تم ماشاءاللہ بڑے پارسا اور بڑے پیر اور بڑے بزرگ بنو، اور جب علیحدہ ہوں کار دیگر میں کنند وہاں جا کے ایسے کام کرو کہ شیطان بھی شرما جائے۔ نہیں، یہ عدل نہیں۔ عدل یہ ہے کہ دونوں برابر ہو، علانیہ بھی برابر ہو اور سریرہ بھی برابر ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ والفحشاء والمنکر، اور اللہ احسان، اصل احسان کا معنی یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام احسان ہے۔ ایک ہے نا اسلام، ایمان اور احسان، احسان یہ ہے۔ اور اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، کیونکہ جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں۔ تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں مدد کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا صلہ رحمی کر کے ان سے رشتہ کرو، رشتہ نہ کرو تو صلہ رحمی نہیں، ان کی ہر دکھ سکھ کے اندر معاونت کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ فواحش، محرمات اور منکرات سے منع کرتے ہیں۔ اور بغی کا منع ہوتا ہے زنا، اس سے بھی اللہ منع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں تمہیں یعظکم، تمہیں اللہ نے حکم بھی دیا ہے، نہی بھی دی ہے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور جب نصیحت پکڑ لو تو پھر آگے اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن کا بھی ذکر ہے اور عظمت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، واللہ اعلم۔